ندیم رضا کا سلام۔ اب عمران خان کو باہر نکلنے سے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، اور اب تمام تیاریاں مکمل پی ٹی آئی نے کر لی ہیں، اور عمران خان کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو فتح یابی کا، کامیابی کا میسج بھی بھیج دیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کو پورا ملک بند کرنے کی بس کال ملتے ہی پورا ملک جیم کر دیا جائے گا۔ گنڈاپور، علی محمد خان اور زلفی بخاری بہت زیادہ اب متحرک ہو چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے بعد تحریک انصاف کی قیادت میں لگتا ہے کہ نئی روح پھونک دی گئی ہے، ان میں نئی جان آ گئی ہے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کا جیسے نتیجہ پاکستان میں سامنے آیا ہے، ویسے ہی پارٹی کے رہنما خوشی سے نہال ہو گئے ہیں، اور سوشل میڈیا پر عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی تصاویر کی بھرمار ہے، اور مختلف میمز بھی بنائے جا رہے ہیں، اور یہ بھی بات آ رہی ہے سامنے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کی رہائی تک صدارت کا عہدہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ تو سوشل میڈیا کے وجہ چیزیں چل رہی تھیں، میں نے اس میں سے ایک آپ کی نظر کی ہے، لیکن اگر یہاں سوشل میڈیا سے باہر کی اگر بات کریں جو حقیقت پسندی پہ، تو وزیر اعلیٰ پختونخوا علی محمد گنڈاپور کافی ایکٹیو دکھائی دیے۔ آج ان کے چہرے پہ خوشی کے تاثرات وہ نمایاں تھے، اور انہوں نے پھر ایک بڑا اعلان کر دیا، کہتے ہیں کہ اب بانی چیئرمین تاریخ کا اعلان کریں گے تو پورا ملک بند کر دیا جائے گا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب تو رہائی کا امکان اب تو بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اب کوئی کچھ بھی کر لے، عمران خان کو زیادہ مزید دیر تک جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ 9 نومبر کو سوابی میں جلسہ ہوگا، اس میں قرارداد پیش کی جائے گی، اور بانی چیئرمین سے اجازت طلب کی جائے گی کہ وہ ہمیں اجازت دیں، اور پھر ہم بتائیں دنیا کو کہ کیسے کوئی ہمارا راستہ روک سکتا ہے۔ پورے ملک میں کفن باندھ کے ہم باہر نکل آئیں گے۔ اور اسی میں ایک اضافہ اگر کروں، کفن کی بات انہوں نے کی ہے، ایسی میرے خیال میں انہی کے جو ایک ضلع ہے کرم، وہاں پہ بھی جو پارا چنار کے علاقہ ہے، وہاں کے جو قبائلی رہنما ہیں، ان کے جرگے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو تقریباً 1 ماہ سے یہ پشاور اور یہ پارا چنار کا جو مین شاہراہ ہے وہ بند ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ قلت خوراک ہے، دوائیاں نہیں ہیں، تیل نہیں ہے، سارا کچھ اس کے اوپر۔ اب وہ جمعرات کو کفن باندھ کے مارچ شروع کر رہے ہیں، تو وہ ایک کفن کا اعلان یہ انہوں نے کیا، لیکن وزیر اعلیٰ کو یہ علم نہیں ہے کہ ان کے صوبے میں کیا صورتحال ہے۔ کرم پورا بند پڑا ہے، اور انہوں یہ صرف اعلان کر رہے ہیں کہ جب وہی بات ہے کہ جب 9 من تیل ہوگا اور آدھا ناچے گی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو کرم کے لوگ ہیں انہوں نے امن کے لیے یہ کفن پوش مارچ شروع کرنے کا اعلان کر دیا، یہ جمعرات کو کیا جائے۔ بار ایک یہ درمیان میں بات آ گئی تھی، کیونکہ علی محمد گنڈاپور نے جو اعلان کیا تھا اسی سے یہ ریلیٹ کر رہا تھا، کفن کا لفظ آیا تو میں نے کہا جو حقیقت میں کفن باندھ کے نکل رہے تو ان کا بھی ذکر کر دینا چاہیے۔ پھر علی محمد گنڈاپور نے جو پشاور سے میڈیا میں بات کی ہے، انہوں نے ایک اچھی اسکیم کا اعلان کر دیا ہے، جو بے نامی اثاثے ہیں ان کی نشاندہی کرنے والوں کو اس کی جو مجموعی رقم ہوگی یا مالیت ہوگی اس کا 40% ان کو دیا جائے گا جو بتائیں گے، اور ایسے میں کہا ہے کہ پٹواریوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ان کے پاس ایسے کھاتوں کی بہت زیادہ بہتات ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں زلفی بخاری کی، کہ جو بانی چیئرمین اور پی ٹی آئی کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ صدر منتخب ہونے کی مبارکباد کا پیغام بھیج چکے ہیں۔ یہ عظیم فتح ہے، اور مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس کے بعد ان کو یہ کامیابی اور راحت نصیب ہوئی ہے۔ یہ کامیابی حقیقی تبدیلی اور معاشی استحکام کے لیے ایک واضح آواز ہے، یہ زلفی بخاری کا کہنا ہے۔ مستقبل کو دیکھتے ہوئے یہ بڑے امکانات کا دور ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے یہ نیا باب عالمی مسائل حل کی سمت میں فیصلہ کن اقدامات کا مشاہدہ کرے گا۔ بالخصوص غزہ کی صورتحال پر انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ کن اقدامات ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اٹھائے جانے ہیں، اور انہوں نے بہرحال عمران خان سے متعلق بھی امید کا اظہار کیا کہ آنے والا وقت عمران خان کے لیے بھی ایک خوشخبری لے کر آئے گا۔ اور ایسے میں جب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کا اعلان ہوا ہے، وہ عمران خان کے خلاف وہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا جو کیس ہے وہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ جو آخری اس کے جو گواہ تھا، یعنی تفتیشی افسر ہیں، تو ان کو اس کی جرح مکمل کرنے میں کم سے کم 3 ماہ لگ گئے۔ تو یہ ایک خوشائن بات ہے۔ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے، اور دوسری طرف سے جو عمران خان کا یہ کیس چل رہا تھا
190 ملین پاؤنڈ کا، یہ بھی اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اور آج اڈیالہ جیل میں جو سماعت ہوئی تھی وہاں پہ بشرا بی بی بھی دوبارہ اس میں پیش ہوئی ہیں۔ اب اس کے میں کہا جا رہا ہے کہ جو وکیل صفائی ہیں اور ان کو عمران خان کو، بشرا بی بی کو جو 342 کے تحت بیان ہے اس کی تاریخ 8 نومبر فکس کی گئی ہے، اور اس میں جو سوال نامہ دیا جائے گا اس سے بھی جواب لیے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک چیز تھی، لیکن اب میں علی محمد خان کا ذکر کروں، وہ بھی خوب برسے اور گرجے ہیں عمران خان سے ملاقات کے بعد۔ جو اڈیالہ جیل میں انہوں نے ملاقات کی، وہ کہتے ہیں کہ 2 ماہ کے بعد ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان توانا ہے اور اب وہ رجم جو چینج کیا تھا عمران خان اب دوبارہ باہر آ کے وہیں سے جو ادھورا کام تھا اس کو پورا کریں گے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اب سوال بھی کیا ہے کہ کیا قومیں اپنے ہیروز کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتی ہیں کہ جیسا کہ عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ قوم کے لیڈر نے ہمیشہ کہا ہے کہ ملک میرا اور فوج بھی میری ہے اور ادارے بھی میرے ہیں۔ کیا خاتون وزیر اعلیٰ کے ہوتے ہوئے جو ہماری خواتین کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا ہے کیا وہ ٹھیک ہے؟ اور علی محمد خان نے بڑے سوالات جو چھوڑے ہیں ان کے مریم نواز کے لیے بھی اور وزیر اعظم شہباز شریف کے لیے بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اب اگر آپ کے پاس اختیار نہیں ہے اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بس میں نہیں ہے تو پھر کرسی چھوڑ دینی چاہیے، تو کرسی سے چمٹے کیوں بیٹھے ہیں؟ عمران خان نے کہا تھا جب آپ حق کے راستے پہ ہوتے ہیں تو مشکلات ضرور آتی ہیں، ہمیں دنیا کی کسی طاقت یا شخص سے امید نہیں، ہمیں صرف اللہ سے امید ہے۔ تو یہ علی محمد خان جس طرح سے بولے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے ادارے کی مضبوطی چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ کی طاقت کو کم کیوں کیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ایسے موقع پہ مجھے علی محمد گنڈاپور کی ایک اور تقریر یاد آ گئی جو انہوں نے 23 جون کو قومی اسمبلی میں کی تھی۔ ان کا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کہا کرتے تھے کہ فوج کا کام جو ہے پالیسی بنانا فوج کا کام نہیں ہے، جو ان کا کام ہے وہ اپنے کام انجام دیں۔ علی محمد خان نے یہ تقریر کے دوران حوالہ دیا قائد اعظم کی اس تقریر کا، کہا 16 جون 1948 کو فوجی افسروں سے قائد اعظم نے کہا تھا پالیسیاں بنانا آپ کا کام نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا تھا کہ اگر لیاقت علی خان کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا جاتا تو پھر آگے کسی کی ہمت نہیں ہوتی، وہ خواہ بے نظیر ہو یا کوئی اور ہو، ان کا کوئی اس طرح نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں جس طرح سے بہت زیادہ فعال کردار ادا کر رہی ہے، اس سے یہی لگ رہا ہے کہ جو آنے والا وقت ہے تحریک انصاف سڑکوں پر ہوگی اور اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے مزید کوششیں تیز کرے گی۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔